ہمارے بیشتر گناہ کبیرہ جو ہیں وہ ہماری عادت بن گئے ہیں. اس وجہ سے بھی ہمیں اپنے گناہ نظر نہیں آتے اور گناہوں کو ہم اپنے گناہ سمجھتے نہیں. اور جب گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو بھلا بتاؤ توبہ کیسے کریں گے؟ اور توبہ نہیں کریں گے تو پاک کیسے ہوں گے؟ مثلا کسی کی داڑھی منڈی ہوئی ہے، اب روزانے اس کو تو مونڈنے کی عادت ہے، لہذا اب اس کو اس کا گناہ ہونا نہیں سمجھ میں آئے گا. اور روزانہ وہ کر رہا ہے یا ہر دوسرے تیسرے دن کر رہا ہے اور کر کر کے وہ گناہ کا عادی بن گیا ہے. اب اسے منع کرو تو باز نہیں آتا اللہ ماشاء اللہ. کیوں؟ وہ گناہ کرنے کا عادی بن گیا ہے بیچارہ. حالانکہ داڑھی منڈانا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے. جیسے چوری حرام ہے، رشوت حرام ہے، داڑھی منڈانا حرام ہے. لیکن داڑھی منڈانے والے سے اگر ذکر کرو گے تو کبھی بھی نہیں مانے گا اللہ ماشاء اللہ. ایسی ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنے کا بھی کتنا رواج ہے ہمارے معاشرے میں. ایک مٹھی داڑھی رکھنا ادھر سے بھی تھوڑی چھوڑ کر اور ادھر سے بھی واجب ہے. اور ایک مٹھی سے کم کتروا کر چھوٹی رکھنا حرام ہے. اب کتنے حاجیوں کو دیکھ لو اور کتنے عمرہ کرنے والوں کو دیکھ لو کہ جب گئے تھے تب بھی ان کی داڑھی منڈی ہوئی تھی، واپس آئے تب بھی داڑھی منڈی ہوئی. جب جا رہے تھے تب بھی ان کی داڑھی ایک مٹھی سے کم تھی، واپس آنے کے بعد بھی ایک مٹھی سے کم ہے. اور کتنے رمضانی حافظ کو آپ دیکھیں گے کہ جب رمضان شریف آئے گا تو وہ رجب سے داڑھی چھوڑ دیں گے تاکہ رمضان تک ان کی داڑھی تھوڑی بہت نکل آئے اور وہ رمضان شریف میں مصلی سنا سکیں. اور رمضان گزرتے ہی چاند رات کو داڑھی منڈا دیں گے. ہے نہیں عام ہے یا نہیں یہ بات؟ یہ سب حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ. اور ایسے حافظوں کو رمضان شریف میں تراویح سنانے کے لیے مصلی پہ کھڑا کرنا، امام بنانا بھی حرام ہے. اور ان کے پیچھے تراویح پڑھنا بھی ناجائز ہے. اگر پوری داڑھی والا امام تراویح کے اندر نہ ملے تو بھائی اپنے موجودہ امام جو حافظ نہیں ہے اس کی داڑھی پوری ہے تو اسی کے پیچھے الحمد للہ کیفیت سے تراویح پڑھ لو. کیونکہ تراویح کے اندر قرآن شریف پورا پڑھنا یا سننا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، سنت ہے. مگر سنت کی وجہ سے حرام کا ارتکاب جائز نہیں ہے، چاہے وہ اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو. اگر اس کی داڑھی اس نے کاٹ کر چھوٹی رکھی ہوئی ہے تو اس کو امامت کے لیے کھڑا کرنا جائز نہیں ہے. اتنا یہ بڑا گناہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں فارس کے بادشاہ کسریٰ کو اسلام کی دعوت کے لیے خط لکھا. اور جب وہ خط اس کے پاس پہنچا تو اس کو خط دیکھ کر بڑا غصہ آیا علیہ باللہ، اور اس نے حضور کا خط پھاڑ دیا. اس نے جب حضور خط پھاڑا تو حضور نے بد دعا دی کہ یا اللہ جیسے اس نے میرا خط پھاڑا ایسے آپ اس کا ملک بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. چنانچہ آپ کی بد دعا اس کو لگی اور اس کا ملک جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. ساتھ ہی اس نے یہ آرڈر دیا کہ حجاز اس کے جس گورنر کے ماتحت تھا اس کو حکم دیا کہ تم 2 طاقتور فوجی آدمی بھیجو مدینے میں، اور جن صاحب نے مجھے یہ خط لکھا ہے انہیں گرفتار کر کے بھیجو. تو 2 مجوسی آپ کو معاذ اللہ گرفتار کرنے کے لیے
مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں آئے. جس وقت آپ کے سامنے آئے تو آپ نے جب ان کا چہرہ دیکھا تو آپ نے ان کا چہرے سے اپنا چہرہ پھیر لیا، آپ نے منہ پھیر لیا ان کی طرف سے، اور پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ ارے کم بختو، تمہیں داڑھی منڈانے کس نے حکم دیا ہے؟ مونچھیں بڑھانے کس نے حکم دیا ہے؟ تمہیں اپنی یہ داڑیاں منڈانے کس نے حکم دیا ہے؟ یہ جو تم نے موٹی موٹی بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، یہ کس نے تم کو اس طرح کی مونچھیں رکھنے کا حکم دیا ہے؟ ہمارے رب کس طرح نے حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا مجھ کو میرے رب نے حکم دیا ہے داڑھیوں کو بڑھانے کا اور مونچھوں کو کتروانے کا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے اپنا چہرہ ان سے پھیر لیا. اس قدر آپ نے نفرت کا اظہار فرمایا. تو یہ تو مجوسیوں کا اور کافروں کا طریقہ ہے داڑھی منڈانا. کسریٰ بادشاہ حضور کا دشمن تھا، اس نے داڑھی خود بھی منڈائی ہوئی تھی اور اپنے وہ رعایا کو بھی داڑھی منڈانے کا حکم دیتا تھا، اور مونچھیں بڑھانے کا حکم دیتا تھا. تو یہ تو کافروں کا طریقہ چلا آ رہا ہے، بڑی بڑی موٹی موٹی مونچھیں رکھنا جیسے ہمارے سندھ کے اندر رکھی جاتی ہیں، اور داڑھی کو منڈانا یا ایک مٹھی سے چھوٹی داڑھی رکھنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، مشرکوں کا طریقہ ہے. آپ نے اپنے ارشادات میں واضح طور فرمایا کہ تم مشرکین کے طریقے کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھا کر مونچھوں کٹوا کر، او کما قال. تو ہمیں تو اپنے آقا کا نقش قدم دیکھنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، جب ہمارے آقا نے، ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ، بس ہمیں اپنی داڑیاں بڑھانی چاہیے اور مونچھوں کو کتروا کر باریک رکھنا چاہیے. ایک اور عجیب واقعہ یاد آ گیا داڑھی کے متعلق. ہندوستان میں ایک شاعر گزرا ہے، اس کا لقب تھا صوفی. ہندوستان میں ایک شاعر گزرا ہے، اس کا لقب تھا صوفی. لیکن بس اس کے اشعار کے اندر وہ آخر میں لفظ صوفی استعمال کرتا تھا، جیسے علامہ اقبال کے اقبال آتا ہے. تو ہر شاعر کوئی نہ کوئی اپنے اشعار میں اپنے ایک نام تجویز کر لیتا ہے. رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاعر ہیں ان کا لقب ہے مجذوب. وہ اپنے اشعار کے آخر میں لفظ مجذوب لے کے آتے ہیں. تو لقب تھا صوفی، لیکن ظاہراً وہ اس وقت صوفی نہیں تھے. اور یہ اس زمانے کا واقعہ جب ہندوستان کے اندر فارسی سرکاری زبان تھی، فارسی عام بولی لکھی پڑھی جاتی تھی. چونکہ سرکاری زبان تھی اور عام طور پر لوگ فارسی بولتے تھے، لکھتے تھے، اس لیے شعر و شاعری بھی اس کے اندر ہوتی تھی. تو جو صوفی شاعر تھے ان کا کلام بھی واقعتاً کچھ صوفیانہ تھا، اور بڑے اونچے اشعار ان کے ہوتے تھے. تو کسی طرح ان کا یہ کلام ایران پہنچ گیا. اور آپ جانتے ہیں ایران تو فارسی زبان کا مرکز ہے، ان کی زبان اصل میں فارسی ہے. ہمارے اور آپ کی زبان تو فارسی نہیں ہے، اردو ہے، ان کی زبان فارسی. حضرت صوفی صاحب کا جب کلام فارسیوں نے پڑھا، ایرانیوں نے پڑھا، تو وہ حیران رہ گئے اور بڑے اس سے متاثر ہوئے کہ یہ صوفی صاحب کا کلام اتنا اونچا ہے تو صاحب کلام کتنا بزرگ ہوگا. بڑے متاثر ہوئے اور اس سے اثر لے کر کے ایک ایرانی نے ایران سے ہندوستان کو سفر کیا.
کہ چلو بھائی صوفی صاحب سے مل کے آئے. جب وہ اتنے اونچے کلام کہنے کے ماہر ہیں تو خود معلوم نہیں کتنے اونچے بزرگ اللہ والے ہوں گے. لہذا وہ دہلی آئے اور دہلی میں آ کر کے پوچھا بھائی صوفی صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا وہ تو فلاں گاؤں کے اندر رہتے ہیں. وہ گاؤں میں پہنچ گئے, پوچھتے پوچھتے گھر پہنچ گئے. گھر پہ دستک دی تو پوچھا کہ صوفی صاحب ہیں؟ کہا کہ صوفی صاحب تو حجام کی دکان پہ ہیں, برابر کی دکان پہ گئے ہوئے. وہ پوچھتے پوچھتے دکان پہ پہنچ گئے. جب داخل ہوئے تو دکان کے مالک سے پوچھا کہ بھائی صوفی صاحب کون ہے؟ صوفی صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے داڑھی منڈوا رہے تھے اور ان کی داڑھی پہ اس طرح پھر رہا تھا. وہ تو عقیدت کا پہاڑ لے کر کے آیا تھا. اب جب یہ دیکھا کہ ارے صوفی صاحب داڑھی منڈوا رہے ہیں جو کہ صریح حرام ہے, گناہ ہے, تو اس نے کہا کہ آغا ریشمی تراشی, جناب آپ داڑھی منڈوا رہے ہیں, کیا غضب ڈھا رہے ہیں آپ؟ تو صوفی شاعر صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ میرا کوئی معتقد ایران سے آیا ہے. تو اس نے بے تکلفی سے جواب دیا کہ بھلے ریشمی تراشم ولیکن دلے کثیرہ نمی خراشم. ہاں میں اپنی داڑھی منڈوا رہا ہوں, کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا. اپنے کلوں پہ میں اس طرح پھیر رہا ہوں, ریزر پھیر رہا ہوں یا پھروا رہا ہوں, کسی کے دل پہ تو نہیں پھیر رہا. تو اس نے جواب دیا آرے دل رسول اللہ میں تراشی صلی اللہ علیہ وسلم. ارے کمبخت, تو کہہ رہا ہے کہ میں کسی کا دل نہیں تراش رہا, تو حضور کے دل پر آرا چلا رہا ہے. تیرے اس عمل سے حضور کی سنت پامال ہو رہی ہے اور حضور کو تو تکلیف پہنچا رہا ہے. یہ جملہ چونکہ اس نے بڑی دل کی گہرائی سے کہا تھا, تو جیسے اس آنے والے کے دل سے نکلا ایسے ہی اس صوفی کے دل سے پار ہو گیا. یعنی اس کے دل پہ اس کا اثر ہو گیا کہ یہ کتنی اونچی بات کہہ دی اس نے کہ میرے اس عمل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہے. جیسے کسرا کے دو آدمیوں کے آنے سے اور ان کے داڑھی مڑی ہوئی ہونے سے حضور کو تکلیف ہوئی اور چہرہ پھیرا, آج میرے اس عمل سے بھی حضور کو تکلیف پہنچ رہی ہے. تو اس نے بزبان حال یہ شعر کہا, کاش کہ ہم بھی یہ شعر اپنے دل پر لکھ لیں اور عمل کریں. جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی, مرحبا جان جہاں مراز کر دی. جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی. اے آنے والے, اللہ تعالیٰ تجھ کو جزائے خیر دے, تو نے میری آنکھیں کھول دی اور مجھے جان سے ہمراز کر دیا. میرا رشتہ اللہ سے, اللہ کے رسول سے ٹوٹا ہوا تھا. میں ان کی نافرمانی میں اپنی داڑھی منڈا رہا تھا اور مجھے اس کا ہوش نہ تھا. اے آنے والے, اللہ تعالیٰ تجھے جائے خیر دے کہ تو نے مجھے اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا, حضور سے سنت سے جوڑ دیا. جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی, مرحبا جان جہاں مراز کر دی. تو بھئی ہر گناہ میں یہی بات ہے. اس لیے ہم بھئی اپنا جائزہ لیتے رہیں, اپنے اخلاق کو دیکھیں, اپنے معاملات کو دیکھیں, اپنے معاشرت کو دیکھیں, اپنے صبح شام تک کی زندگی کو دیکھیں. کہاں ہم گناہ کر رہے ہیں تو پھر گناہ کو گناہ سمجھیں, چھوڑنے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں, بچنے کی کوشش کریں. بس یہ حاصل ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گناہوں کے ذکر کرنے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں کو گناہ سمجھنے, ان سے بچنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا